الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اعتکاف کے متعلق آپ احباب کے سامنے فضائل اور مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رمضان شریف میں ایک دن اور ایک رات کے برابر اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے گا، اللہ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ جب ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف میں اتنی برکتیں ہیں تو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص بغیر ریا کے، بغیر دکھلاوے کے، بغیر شہرت کے، وہ خالص نیت سے ایک دن کا اگر اعتکاف بجا لائے گا، اسے 1000 راتوں کی شب بیداری کا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا جو ہے نا وہ درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی حائل کر دے گا۔ اندازہ کریں کہ پھر دوزخ اور اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ تبارک و تعالی حائل کر دے گا، اور ہر خندق کا درمیانی فاصلہ جو ہے نا وہ 500 برس کا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک شریف کے آخری 10 دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف بجا لائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرما دے گا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، نہ صرف اس کا بیٹھنا ہی یہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ سبب بن جاتا ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام تر نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود ان کو کرتا رہا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی صورت میں بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے، مثلا غیبت سے، چغلی سے، ناجائز اور حرام چیزوں سے، ان کو دیکھنے سے اور سننے سے۔ البتہ جو نیکیاں وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، مثلا نماز جنازہ ہے یا مریض کی عیادت ہے، تو ان کا، اور پھر ماں باپ اور اہل و عیال کی خدمت وغیرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ نیکیاں کیے بغیر اس کو تمام اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے، پھر اگر اس کے لیے کوئی والد کا جنازہ ہی کیوں نہ ہو، کسی اور کا جنازہ ہو، قریبی کسی شخص کا جنازہ ہو، تو وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح وہ مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتا کہ شاید کوئی کہے کہ جی کسی کی والدہ جو ہے نا وہ مرنے کے قریب ہے، وہ کم از کم اس کو دیکھنے تو آئے،
وہ اگر ایک نماز ادا کرنے کی مقدار وہ اگر چلا گیا اعتکاف سے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اتنا ہے کہ اگر راستے میں کوئی آپ کو کوئی مریض مل جاتا ہے، اس کو کھڑے کھڑے اگر اس کی عیادت اگر چلتے ہوئے کر لے تو یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے نا وہ عیادت کی ہے۔ لیکن خصوصی طور پر کسی کے پاس جانا اور وہاں پہ اگر ٹائم لگا کے وہاں پہ وہ ٹائم لگائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف میں کوئی بھی دنیاوی گفتگو اگر وہ ایک لمحہ ہی کرے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دنیا کی غرض سے جو ہے نا وہ کسی بھی وجہ سے اگر باہر نکلتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی، سوائے قضاء حاجت کے یا کوئی ضروری اس کو جو ہے نا وہ لاحق ہو، تو وہ فنائے مسجد کے بعد جو ہے نا وہ چلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اب دنیاوی غرض سے، اب ہم نے ایسے معتکف دیکھے ہیں، اللہ معافی، کوئٹہ میں بھی میں مسجد میں تھا تو کوئی جا کر سگریٹ پینا یہ کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے۔ اب وضو خانے میں جا کر آپ سگریٹ پئیں گے تو اس سے اچھا ہے پھر اعتکاف آپ ایک دن کا نفلی اعتکاف کر لیں۔ باقی جو یہ 10 دن کا آخری جو اعتکاف ہے اس کی سختیاں بڑی ہیں، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کا جو ہے نا وہ عشرہ ہے، اور پھر جہنم کی آزادی اتنی کوئی آسانی سے تو بندہ جو ہے نا وہ نہیں حاصل کرتا کہ آپ کہیں کہ جی دنیا میں بس اللہ کی رضا کے لیے 10 دن تو کم از کم دنیا کو جو ہے نا وہ خیرباد کر دے اور اللہ کی یاد میں لگ جائے، قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔